آؤ بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے ساتھ غضب کے اللہ کی طرف سے۔ یہ ذلت آ گئی، محتاجی آ گئی۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ ذلت کا مسلط کرنا، محتاجی کا مسلط کرنا اس وجہ سے ہے کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا۔ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز۔ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، صدق اللہ العظیم۔ فرمایا اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یہ جو دوبارہ آیا یہاں سے شروع کرنا ہے نا، یہاں سے اعادہ لبعد العاد ہے، ایک بات دور ہو گئی دوبارہ پھر خطاب کیا۔ اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پہ انعام کی۔ کتنی میری نعمتیں ہیں جو تم پہ میں نے انعام کی ہے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پہ۔ اس وقت تک جتنے جہان تھے سب پہ فضیلت بنی اسرائیل کی تھی۔ تم میں انبیاء، تم میں بادشاہ، تمہیں وہ کچھ دیا کہ کسی ایک کو نہیں دیا جہان والوں میں سے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ایک تو یہ عطف الخاص علی العام ہے، نعمتی التی انعمت علیکم، پیچھے عام ہے یہ خاص ہے۔ دوسرا انی فضلتکم علی العالمین میں ترغیب ہے، آگے واتقوا یوما اس میں ترہیب ہے، ڈرانا مقصد ہے۔ اور ڈرو تم اس دن سے کہ نہیں بدلہ دے سکے گا کوئی جی کسی جی سے کچھ بھی، کہ ایک نے گناہ کیا دوسرا کہے میں اس کی جگہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہوں، نہیں۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہیں قبول کی جائے گی اس سے سفارش۔ یہ شفاعت محبت، شفاعت رجا، شفاعت قہری۔ جی یہ وَاتَّقُوا یومن پہ ایک چیز یہ بھی لکھ لینا، پہلے کوئی لکھی ہوئی ہے یہاں علم معانی کی چیز، جی التعویل، یعنی ڈرایا جا رہا ہے، جی وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہیں پکڑا جائے گا اس سے کوئی بدلہ۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے بدلہ لے لو، یہ بھی نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی کہ چلو اپنی طرف سے چھوڑ دیتے ہیں احسان کر کے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یاد کرو تم میری نعمت کو جو میں نے تم پہ انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں بزرگی دی جہان والوں پہ، اور ڈرو تم اس دن سے کہ نہیں بدلہ ہو سکے گا کوئی جی کسی جی سے کچھ بھی، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے سفارش کو، اور نہ پکڑا جائے گا اس سے بدلہ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ لا تجزی کا معنی یہ لکھنا نہیں بدلہ دے سکے گا کوئی جی کسی جی سے کچھ بھی، اور دوسرا معنی نہ بدلہ ہو سکے گا کوئی نفس کسی نفس سے کسی چیز کا۔ وَإِذْ، خیال کرنا بنی اسرائیل کے حالات
کہ 5 انواع سے پہلے 5 انواع میں سے پہلی نوع، اس میں 8 انعام اور 2 عذاب مذکور ہوں گے۔ یہ انعام اول ہے جو اب بیان ہونے لگا، ٹھیک ہے۔ کتنے انعام ہوں گے؟ شاباش۔ اور عذاب 2۔ یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے۔ ولید بن مصعب بن ریان مراد ہے جی۔ جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، جو چکھاتے تھے تمہیں، چکھاتا تھا تمہیں، اصل تو یہ ہے، لیکن اس کے باڈی گارڈ، اس کے جیالے، وہ سارے مل کے اس لیے مینا کریں گے، چکھاتے تھے تمہیں سخت عذاب۔ سو کے 11 معنی آتے ہیں، جہاں اس کا معنی سخت ہے۔ یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، یعنی لڑکیوں کو۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں اگر ذالکم سے مراد نجات ہو تو پھر ہوگا اس میں انعام تھا تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا، اور اگر ذالکم سے مراد وہ اس کا صنیع اور فعل ہو فرعون کا تو پھر بلا ان کا معنی عذاب ہوگا۔ اس میں عذاب تھا تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا۔ آگے چلے، انعام ثانی، یاد کرو جب ہم نے پار کیا تمہیں دریا سے، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے غرق کیا فرعونیوں کو حالانکہ تم دیکھ رہے تھے۔ تو اس میں 2 نعمتیں، آل فرعون کا غرق کرنا تمہارے سامنے تمہارے لیے خوشی کا باعث بنا، اس میں 2 نعمتیں تھیں، پھر تمہارے سامنے ہوا یہ 2 نعمتیں بن، فرعون غرق ہو گیا، پھر تمہارے سامنے ہوا 2 نعمتیں۔ انعام ثالث، جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، آؤ تورات دیں گے، پھر پکڑ لیا بنی اسرائیل تم نے بچڑے کو معبود سامری نے جو تمہیں گمراہ کیا بعد اس کے، اور حالانکہ تم ظالم تھے۔ شرک ظلم عظیم ہے، لیکن ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، پھر ہم نے معاف کر دیا تم سے بعد اس کے یہ گناہ بھی، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ انعام رابع، چوتھا انعام، جب ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان الفارق بین الحق والباطل، یہ تفسیری ہے۔ فرما جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فیصلہ کرنے والی چیز، جہاں الفرقان سے مراد کتاب ہے تو پھر عطف تفسیری ہوگا، یا والفرقان سے مراد معجزات ہے، تاکہ تم راہ راست پہ آ جاؤ۔ انعام خامس، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا اے میری قوم بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ۔ کیسے؟ بسبب پکڑنے تمہارے بچڑے کو معبود۔ اتخاذ کا فاعل ہے کم، العجل مفعول اول ہے، کرینے کے ساتھ مفعول ثانی حذف ہے، الہن فتوبوا الی بارئکم، پس تم رجوع کرو اپنے پالن ہار کی طرف، پھر قتل کر دو اپنی جانوں کو، جو بری ہیں وہ مجرم کو قتل کر دے، یہ تمہاری توبہ ہے۔ بس قتل کرو اپنی جانوں کو، یعنی بعض تمہارا بعض کو قتل کرے، یہ تمہاری سزا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے یا اللہ معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حقوق العباد ہے تو اس کو ادا کرنا یا معاف کرانا، بس توبہ ہو جائے گی۔ میرے عزیزو، زندگی میں اللہ کی توحید کھل کے بیان کرنی ہے، شرک کی ساری قسموں کا رد کھل کے کرنا ہے، اور خاص کر پھر بدعات کا رد، رسم و رواج کا رد۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنا، بہت کم ہے وہ خطبہ جو زور دیتے حقوق العباد پہ۔ حقوق العباد، وراثت ہو، ویسے کسی کے ساتھ فراڈ کرنا، ظلم کرنا،
اور کسی کا حق دبا لینا، کسی کی عزت پہ حملہ کرنا، کسی کو مالی طور پہ نقصان دینا، کسی کو ایمانی طور پہ نقصان دینا، کسی کو جانی طور پہ نقصان دینا، یہ ساری چیزیں حقوق العباد میں ہیں۔ ایسے لوگ جن کے یہاں محراب بن جاتے ہیں، 10 عمرے اور حج کرتے ہیں، روزانہ پورا قرآن مجید تلاوت کر لیتے ہیں، حقوق العباد میں مار کھا جائیں گے۔ ڈٹ کے بیان کرنا ہے کہ حقوق العباد وہ حج سے بھی معاف نہیں ہوتے، عمرے سے بھی معاف نہیں ہوتے، اعتکاف سے بھی معاف نہیں ہوتے، چلے لگانے سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ زندگی میں یہ مشن رکھنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ اور عوام پیاسی ہے کہ ہمیں کوئی یہ مسئلے سنائے۔ میں نے دیکھا ہے رمضان مبارک میں اتنے مجمع ہوتے ہیں، کئی خطیب صرف توحید توحید، حالانکہ اور مسائل بھی ہے کہ عوام آ گئی، انہیں اور چیزیں بھی سمجھاؤ۔ توحید تو ہے ہی ہے، وہ تو روح ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ جو موضوع بیان کرتے آخر میں بیان فرماتے تھے، اب میرا جی چاہتا ہے تھوڑا سا مسئلہ توحید بھی ہو جائے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں۔ لیکن یہ چیزیں بھی ضروری ہے نا کہ حقوق العباد بیان کرنا۔ اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ ایمان، سیاست، اخلاق، معاشرت، معیشت، یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں ہیں، ان کا بیان کرنا ہے۔ جی فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، بس قتل کرو تم اپنی جانوں کو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پالنہار کے ہاں، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اس نے تم پہ رجوع کیا، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ انعام سادس یاد کرو جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہرگز ہم تصدیق نہیں کریں گے۔ یار تھوڑی یہ چیزیں رہ جانی ہیں، ضرور لکھے کرو، جس طرح ناظم عطف الخاص علی العام کے ہے، ضرور لکھ کرو۔ جس طرح التحویل لکھایا، التحویل 2 آنکھوں والی ہا کے ساتھ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ڈرانا مقصود ہے۔ اس طرح کوئی چیز چھوڑے نہ کرو، سستی کر لو، اور کچھ شادی کو نہیں لکھی۔ اچھا لکھی ہوئی مولا کہہ رہے لکھی، چلو جی، بڑی طبیعت خوش ہوئی۔ یاد کرو جب تم نے کہا جزاک اللہ، ورنہ میرے ذہن سے بوجھ بن گیا کہ اتنی ضروری گلا نہیں لکھی۔ انعام سادس یاد کرو جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہرگز ہم تیری تصدیق نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو کھلم مکھلا، اللہ سامنے آئے، کو دعا سلام ہو، کو گپ شپ ہو۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر پکڑ لیا ان کو بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، حالانکہ تم دیکھ رہے تھے۔ اخذتکم مفعول مقدم ہے، اتصال کا انفصال لازم آتا ہے۔ پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد، یہ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، ورنہ قانون یہ ہے جو مر جاتا ہے روح نکل جاتی ہے، پھر قیامت کے دن روح لوٹ کے آئے گی، پہلے نہیں آئے گی۔ فَيُمْسِكُ الَّذِي قَضَىٰ عَلَيْهِ الْمَوْتَ، جمعرات کے دن آ گئی جی، بنیرے پہ بیٹھی تھی، کوے کی شکل میں آ گئی، چڑیا کی شکل میں آ گئی، ہوں کر رہی تھی، رات کو آ گئی۔ موت ہے کہ کوئی چھولے نہ ورد ہے۔ ثم بعثناکم، فاروقی انسان بن، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ انعام سابع، اور سایہ کیا ہم نے تم پہ بادلوں کا، اور اتارا ہم نے تم پہ من اور سلوہ کو۔ اگر یہ نہ کرتے کفران نعمت تو آج ہم بھی من سلوہ کھاتے۔ من ایک میٹھی چیز اور سلوہ ایک بٹیر قسم کے، وہ فی کا سا جاتے تھے، نہ بابا باورچی ہوتا، نہ نعمان صاحب کو وقت پڑتا، نہ حاجی عبدالرشید صاحب پریشان ہوتے، نہ ہم پریشان ہوتے۔ من اور سلوہ مستانی کھاتا اور مست ہو جاتا، لیکن انہوں نے ناشکری کی، ہم بھی معروم ہو گئے۔ ورنہ ہجر دال چاول تے ہجر حساب کتاب ہے نا جی، دال چاول گوشت نو ہی پراں کراں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے اتارا تم پہ من اور سلوہ کو۔ ہم نے کہا کھاؤ تم ستھری ان چیزوں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، کھاؤ۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اس میں اختصار ہے، کیسے؟
فظلموا بأن كفروا هذه النعم وما ظلمونا فظلموا بأن كفروا هذه النعم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے، کفران کر کے، گناہ کر کے۔ قرآن مجید میں کچھ مقام ایسے ہیں جب مولانا شفیق پڑھتے ہیں تو دل چاہتا ہے پڑھتے رہے۔ مثال دے کے کہہ رہا ہوں، ما یفعل اللہ بعذابکم من شکرتم وآمنتم، کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کے اگر تم نے شکر ادا کیا اور ایمان لے۔ ایک اور مقام، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تمہاری بغاوت کا وبال تمہاری جانوں پہ ہے، جو کر رہے ہو یہ وبال تم پہ ہے۔ یا ایھا الانسان، تیسری آیت، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے تیرے عزت والے رب کے بارے میں۔ جی، اور اتارا ہم نے تم پہ من اور سلوہ کو، ہم نے کہا کھاؤ تم ستھری ان چیزوں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، اور انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا لیکن تھے وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے۔ آؤ عذاب اول، یاد کرو جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ، بڑھ جاؤ اس بستی میں، بیت المقدس یا ریخا بستی مراد ہے، تی سے نکل آئے ہو، وادی تی سے، قریہ کا معنی جمع کرنا، تو بستی کے اندر بھی لوگ جمع ہوتے ہیں۔ یاد کرو جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ تم اس بستی میں، کی کریے، بس کھاؤ تم اس سے جہاں سے چاہو کھلا، داخل ہو دروازے سے، دراوالے سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے۔ اس سے مراد نفس سجدہ نہیں ہے، سجدے کا نتیجہ ہے جھک کے گزرنا۔ اور کہو تم حتۃ مسئلتنا حتۃ، ہمارا مسئلہ ہے گناہوں کی بخشش کرانا، ہم کیا کریں گے، بخش دیں گے تمہارے گناہ، وسنزید المحسنین، اور ان قریب ہم زیادہ کریں گے نیکوکاروں کو نیکیوں میں۔ یہ بھی اللہ کا انعام ہوتا ہے، آدمی نیکی کر رہا ہے اور نیکیاں شروع کر دیں، یا دوسرا مطلب ہے ان قریب ہم زیادہ کریں گے محسنین کو ثواب میں، پہلے بھی ثواب ہے دوبارہ بھی ثواب عطا کریں گے، وسنزید المحسنین، اور ان قریب ہم زیادہ کریں گے محسنین کو احسان۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، پس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو سوا اس کے جو انہیں کہی گئی تھی۔ توجہ، انہوں نے گھسیٹیاں مار کے، جیسے بچے گھسیٹیاں مارتے ہیں نا، اس طرح، جس طرح ہمارا نصیب الرحمان چھوٹا ہوتا تھا، وہ کچھی بھی نہیں پہنی ہوئی جی، اسی طرح ڈھول سامنے ہے تو کیا کرتا تھا، سجدہ کر کے جا رہا ہوتا، یعنی گھسیٹیاں مار کے۔ تو انہوں نے بجائے سجدے کے جھکنے کے کیا کیا، جھکے نہیں بلکہ گھسیٹیاں مار رہے۔ اور خطت ان کو کہنے لگے خنتت، ہمیں گندم چاہیے، یہ تبدیلی ہے۔ بدل یبدل تبدیلا، اس کا میں نے تبدیل کر، بس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا مفعول بات کو سوا اس کے جو نے کہی گئی تھی۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا، جی پھر ہم نے اتارا ان لوگوں پہ جنہوں نے ظلم کیا ذلت کو۔ یہ ساتھی جو منڈی باوردین سے آئے، میں بڑا خوش ہوں، آپ تو پرانے ہیں کچھ نئے بھی آئے ہیں، تو یہ بڑا پیاسا ہے۔ رات میں کسی کو کہہ رہا تھا ترجمے اور تفسیر کا، تو جس آدمی کو پیاس ہونا قرآن حدیث کی تفسیر کی، اللہ کو منظور ہو تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ رکھنا ہے کہ میرے شاگرد ہیں مولانا عبدالباسط صاحب حفظہ اللہ، زبردست عالم ہے، فاضل ہے، دولتالے کے، یہ احمد وغیرہ کے رشتہ دار ہیں، دو بھائی ادھر پوری کتابیں پڑھ کے گئے ہیں، تو وہ بڑے لائق ہیں۔ وہ یہاں آئے تھے صرف تفسیر پڑھنے کے لیے، بہت انہوں نے اپنی پیاس بجھائی، اور الحمدللہ دوسری کتابیں مختصر المعانی، سراجی وغیرہ بڑے اچھے طریقے سے پڑھ کے گئے۔ تو یہ چیز کوئی تکبر فخر نہیں، جتنے بیٹھے ہو شاید اس انداز میں آپ کو بہت کم جگہ ہوگی کہ پورا سال دورہ تفسیر ہو اور ساتھ دوسری کتابیں بھی ہوں،
یہ کم جگہ ہوگی اس سے فائدہ اٹھاؤ. سمجھی بات؟ فَأَنزَلْنَا، پھر ہم نے اتارا ان لوگوں پہ جنہوں نے ظلم کیا، ذلت کو مفعول ہے آسمان سے بسبب اس کے کہ وہ فاسق. یہ لفظ فسق اسد اللہ اتنا اس کا مفہوم وسیع ہے کہ ایک آدمی بازار میں کھڑے ہو کے کوئی چیز کھا رہا ہے تو وہ فاسق ہے، یعنی گنہگار ہے. اور یہی فسق بعض اوقات کفر پہ بولا جاتا ہے، منافقت پہ بولا جاتا ہے، گناہ پہ بولا جاتا ہے. لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری انهم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وهم فاسقون. حالانکہ وہ کافر ہے، قرآن نے کہا وهم فاسقون. تو فسق کا مفہوم بڑا وسیع ہے. میرے استاد جی قاری سلطان محمد مدثر العالی، ان کی یہ بات ہے جو میں آپ تک پہنچائی ہے. استاذ کی باتوں میں بڑی برکات ہوتی ہیں، اگر آدمی کو یاد ہو نا تو زندگی میرے استاذوں نے کہا، میرے استاذوں نے کہا. استاد مولانا رسول اللہ خان راشد میرے عملیات میں استاذ ہے، محسن ہے. تو وہ میرے بارے فرما کرتے ہیں کہ اس نے اپنے اساتذہ کی عزت کی ہے. سننا، آج سارے اسے استاذ کہتے ہیں اور وہ خود فرماتے ہیں وہ میرا شاگرد ہے، لیکن میں بھی استاذ کہتا ہوں. یہ ان کی شفقت ہے. تو اساتذہ کی باتیں یاد کرنے کی تو برکت، ایک ٹھوس باتیں ہوتی ہیں، اور تیسرے نمبر پہ استاد کا ذکر آ جاتا ہے، دعائیں آ جاتی ہیں. اس وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب طلب، یہ 8واں نام، طلب بارش کی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے، اللہ بارش دے دے. معلوم ہوا موسیٰ علیہ السلام کتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، لیکن حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، بارش برسانے والے نہیں ہیں. ہمارے دور میں اور آج بھی یاد رکھنا ہے، ایسے علاقے ہیں جہاں باب فقیر یعنی قبریں ہیں بڑی بڑی، اور جب بارش نہ ہو تو اس کو مٹی لگاتے ہیں قبر کو، کیوں جی اب بارش ہو جائے. بالفرض اتفاقی ہو بھی جائے تو وہ بابے نے نہیں دی ہے، وہ اللہ ہی نے دی ہے تاکہ یہ مزید گمراہ ہو. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے کہا، انہوں نے اللہ سے بارش مانگی. بارش دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. یاد کرو جب طلب بارش کی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، بس ہم نے کہا مار تو اپنا ڈنڈا پتھر پہ. ہمارا جو قبرستان ہے نا اپنی ڈھوک کا، حذیفہ وغیرہ دیکھا ہوا ہے، تو وہاں بھی ایک بابا فقیر بنایا ہوا ہے جو تقریباً اتنی جگہ ہے مزمل سے مولا ابوبکر تک. اس کو اب تو نہیں تو پہلے دور میں عورتیں مٹی لگاتی تھی جی بارش ہو جائے گی. کسی نے کہا کہ تاریخ میں یعنی جتنے بزرگوں سے پوچھا یہاں تو قبر ہی کوئی نہیں، تو مشرک کی مت ماری جاتی. وہ کہتا ہے ہمیں بھی پتہ کوئی ہے کہ قبر نہیں ہے، لیکن بزرگ یہاں بیٹھے تھے. اس میں دیکھو پھر پھنس گئے، بیٹھنے سے قبر بن گئی. اتنے منحوس کے بیٹھے اور تم نے اس کو قبر بنا لیا. اس دن ادھر مڈیالے میں ایک آدمی نے کہا، اور وہ صحیح العقیدہ ہے، کہ ذل الرحمان صاحب اتنا بار بار توحید 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 کرتے ہیں، مڈیالے میں بھی شرک ہے؟ کہیں کوئی شرک نظر آتا ہے کہ بار بار توحید 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 توحید؟ شرک نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے جی. اکثر آپ دیکھیں گے باوجود کلمہ پڑھنے کے پھر شرک کر رہے ہوں گے. جس آدمی کو اللہ نے یہ توفیق دے دی کہ شرک کا رد کرنا ہے، اللہ کی توحید کا ڈنکا بجانا ہے، وہ سمجھ لے کہ اللہ اس پہ راضی ہو گئے. جب طلب بارش کی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، بس ہم نے کہا مار تو اپنا ڈنڈا پتھر پہ. پہنچے حضرت نے مارا، فن فجرت، پس بہ نکلے اس سے 12 چشمے، چونکہ وہ ان کے قبیلے بھی 12 تھے. تاکہ جان لیا ہر قبیلے نے اپنے پینے کی جگہ کو یہاں سے پانی پیے جی. مار ڈنڈا مارا، بہ نکلے. یہ اللہ پاک نے تدبیر بنائی اور پانی کے 12 چشمے نکل گئے. قد علم کل اناس مشربہم، تاکہ جان لیا
ہر قبیلے نے اپنے پینے کی جگہ کو. ہم نے کہا کھاؤ تم اور پیو تم اللہ کے رزق سے. یہ اللہ نے رزق دیا ہے. رزق کا معنی اصل میں حصہ ہوتا ہے. فَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ مَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. تم نے اپنا یہ حصہ بنا لیا ہے کہ جھٹلاتے رہو گے. رزق کا معنی حصہ ہوتا ہے, حصہ. اور پیو تم اللہ کے رزق سے اور نہ کوشش کرو ملک میں فساد برپا کرنے کی. دوسرا معنی نہ چلو پھرو ملک میں درا حالے کے فساد برپا کرنے والوں. اب عذاب ثانی آیا. یاد کرو جب تم نے کہا ہے موسیٰ جی لن نصبر علی طعام واحد, ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے کھانے پہ, چونکہ ون ڈش مراد ہے. فاروقی کی شادی ہوگی, اس کے والد صاحب انشاءاللہ گوشت پکائیں گے, حلوہ پکائیں گے, چاول پکائیں گے, پھر اس کہیں گے ون ڈش کہ, لیکن فاروقی کا ڈش نہیں لانی, ای ڈش کافی. نواں کمرہ بڑھاؤ. اس طارق اعظم صاحب, اعظم طارق صاحب رحمت اللہ علیہ بیٹا بھی آوے, لدھیانوی صاحب بھی آمن, پہلے آ کے کمرے نے افتتاح کریں, پھر میں اتنے بیٹھا گا, پھر ڈش بھی لگی. ابھی سا ڈش نہیں لگانی, وہ ون ڈش کافی جڑی پکے گی. میں سارے طالب علم جان گے تو معذرت کر کے واپس کر دے. یہ ساری چیزیں مذاق ہے نا بھائی, ذرا دل لگانا. تو یاد کرو جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے کھانے پہ, ایک کھانا نہیں چاہیے ہمیں, نال کو اور چیزیں بھی ہوں. بس دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے, نکالے ہمارے لیے اس سے جو زمین اگاتی ہے, من بقلہا سبزی, اے کوئی ساگ موڑیاں ہے جی, پالک وغیرہ, وقصہ یا ککڑی جی, یہ کھیرے وغیرہ. ککڑی جس طرح خربوزے دی قسم ہے, اور دوسرا کھیرا. وفومہا گندم, بعض نے اس کا میرا تھوم کیا ہے. وعدسہا مسور, جس طرح ساڑھے نعمان صاحب جس طرح مسور دی دال پکے اتنے خوش ہونے کہ گویا فش پکی, اور اس بھی اگر آدمی غوطہ لگائے تو دال نظر نہ ہے, اس میں حضرت بہت پسند کرنے, کھا کے پھر پیٹ سے ہاتھ ماریں گے, شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ, پھر بازار جا کے ایک لیگ پیس لے کے کھا لیں گے. وعدسہا, اور مسور اور پیاز. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر, کیا تم تبدیلی کی کرتے ہو اس چیز کی جو گھٹیا ہے, کھیرے تھے تھوم, بدلے اس کے جو بہتر ہے. من سلوا تھا, وہ کتنا بہتر ہے. اے بیتو مصرا, اتر جاؤ شہر میں, تی میں چلے جاؤ. پھر فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ, بس بے شک تمہارے لیے اس میں وہ ہوگا جو تم نے مانگا, زمین کی انگوریاں ملیں گی. جاؤ. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ, اور مسلط کی گئی ان پہ ذلت. وَالْمَسْكَنَةُ, اور محتاجی. یہ اللہ کا جب عذاب آتا ہے نا تو ذلت اور محتاجی آ جاتی ہے. آؤ بغضب من اللہ, اور وہ لوٹے ساتھ غضب کے اللہ کی طرف سے. یہ ذلت آ گئی, محتاجی آ گئی. ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, یہ ذلت کا مسلط کرنا, محتاجی کا مسلط کرنا اس وجہ سے ہے کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, اور قتل کرتے تھے نبیوں کو. قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے تھے بغیر الحق, میں نے یہ نہیں کرنا کہ نا حق, تو معلوم ہوا کوئی حق بھی ہے نبیوں کو قتل کرنا, نہیں, ایسے میں نہ کرنا ہے. قتل کرتے تھے نبیوں کو جو نا حق ہی تھا, جو حق تھا ہی نہیں بلکہ نا حق ہی تھا. حذیفہ کہتا ہے کہ ابو جی بات یہ ہے, یہ لفظ ابو جی اکثر چھوڑ گئے ہو, اچھا یہ تمہاری وفا اور سمجھ, کہ ابو جی بات یہ ہے کہ انہوں نے تو نبیوں کو قتل نہیں کیا تھا, جواب ہے ان کے وڈیروں نے کیا تھا, اور وڈیروں کے عمل پہ خوش ہونا گویا اس کا بھی انسان مرتکب ہے. اس لیے فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ,
قتل کرتے تھے نبیوں کو جو ناحقی تھا۔ ذالکا، یہ کفر تک پہنچ جانا، نبیوں کا قتل کرنا، بما عصوا وکانوا یعتدون، بسبب اس کی کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور تھے وہ حدوں سے تجاوز کرتے، کراس کرتے تھے۔ 2 رکوع ہو گئے، کل انشاءاللہ پھر آگے 2 رکوع۔ اب ترتیب بڑی، عید تک تو 2 رہے گی، پھر آگے 3 انشاءاللہ۔ رجب کے پہلے جمعے پہ زندگی ہوئی تو مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ، نہیں تو جس دن وفاق کا امتحان شروع ہوگا اس سے کچھ دن پہلے ختم ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ، جس میرے شیخ حفظہ اللہ کا یہ فیض ہے، جن کے درس میں ہم نہ جاتے تو یہاں نہ پہنچ سکتے، اللہ ان کا بڑھاپے کا عالم ہے، بیمار ہے، اے اللہ انہیں صحت عطا فرما، ان کا سایہ ہم پہ، اولاد پہ، علاقے پہ تعطیل فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین جو ہم سے جدا ہو گئے، آپ نے اپنے پاس بلا لیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ رب العزت جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دو۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ آپ کی روحانی ماں الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے فرق ہے، مزید دعا کریں انہیں، اور جتنی مائیں بہنیں بیمار ہیں، جتنی عورتیں بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ باران رحمت نازل فرما، اللہم انزل علینا ماء مبارکا، اللہم انزل علینا ماء مبارکا۔ مولانا احمد ایک میرے مخلص فقیر درویش شاگرد ہیں، ان کا کوئی مسئلہ ہے، خصوصی دعا فرمائے، اللہ آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ اگر اس میں ان کے لیے خیر ہے تو ان کے مقدر میں فرما دے، ان کے لیے خیر ہے تو ان کے مقدر میں فرما دے۔ اور بھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں میرے سمیت، اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک یا رب۔ جس طرح کاری